أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله أي يحاربون أولياءهما سوائے اس کے نہیں کہ جزا سزا ان لوگوں کی جو اللہ اور اللہ کے اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں، یحاربون خرابہ کرتے ہیں، لڑائی کرتے ہیں۔ تو اللہ اور اللہ کے رسول سے لڑائی، تو اس کا معنی بتا رہے ہیں کہ یعنی اللہ اور اللہ کے اولیاء سے، اور اللہ کے اولیاء اور اللہ کے دوست وہم مسلمون، وہم المسلمون، اور وہ مسلمان ہیں۔ جہل محاربتهما تعظیما، مسلمانوں سے ڈاکوں کی لڑائی کو اللہ رب العزت اور اللہ کے رسول سے لڑائی اور جو ہے وہ بنایا گیا ہے تعظیماً، تعظیم کے لیے، اور اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا کام ہے جو لوگ جو ہے وہ محاربہ کرتے ہیں۔ وہ اصل الحرب الصلب، حرب کی اصل جو ہے وہ چھیننا ہے، صلب ہے۔ والمراد به ہونا قطع الطریق، اور یہاں پر جو ہے وہ قطع الطریق مراد ہے، راستے کو کاٹنا مراد ہے، ڈاکہ مراد ہے۔ وکیل المقابرہ باللصوصیہ وان كانت في المصر، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ چوری کے اندر مقابرہ سے مراد ہے اگرچہ یہ شہر کے اندر ہی کیوں نہ ہو۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت اور اللہ سے جو ہے وہ محاربہ تو متصور نہیں تھا، تو اس اور اسی طرح جو ہے وہ اللہ کے رسول سے بھی محاربہ متصور نہیں ہے، تو غیر ممکن ہے، اس لیے جو ہے وہ اس کی تفسیر یحاربون اولیاءہما سے کر دی۔ اور کہتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے وہ ڈاکہ مراد ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر چور جو ہے وہ مقابر ہو، مجاہر ہو، شہر کے اندر بھی جو ہے وہ چوری کرتے ہوئے کھلا چوری کرتا ہو تو یہ بھی اس میں شامل ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اس سے ڈاکہ ہی مراد ہے۔ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أي مفسدين ويجوز نسبه العلة أو المصدر۔ ويسعون في الأرض فسادا أي مفسدين، تو فسادا جو ہے وہ حال ہے یسعون کی ضمیر سے، ويجوز نسبه على العلة أو المصدر، ويجوز نسبه على العلة، اور فسادا کا جو نصب ہے یہ علت کی وجہ سے، یعنی مفعول لہو بننے کی وجہ سے۔ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، وہ فساد کے لیے زمین میں کوشش کرتے ہیں، گھومتے پھرتے ہیں۔ اور اول مصدر، یا یہ مصدر ہے، اور اس صورت کے اندر یہ حال ہوگا ای مفسدین، یسعون فی الارض مفسدین، فساد کرتے ہوئے، یا فساد جیسے مفسدین نکالا۔ لأن سعیہم کان فسادا، اس لیے کہ ان کی جو سعی اور جو کوشش ہوا کرتی تھی اور زمین میں گھومنا پھرنا وہ کرتا تھا وہ فساد ہوتا تھا۔ فکأنہ قیل، گویا کہ اس طرح کہا گیا، ویفسدون فی الارض فسادا، کہ وہ یفسدون فی الارض فسادا، وہ زمین میں فساد کرتے ہیں۔ تو یسعون فساد کے معنی میں ہوگا، اور مصدر ہونے کی صورت میں یہ مفعول مطلق بنے گا، لفظاً تو نہیں، معنوی طور پر۔ اصل میں تو صحیح کہتے ہیں جلدی جلدی چلنے کو، اور پھر جو ہے وہ کسی بھی کام کے اندر انتہائی کوشش کے معنی میں جو ہے وہ غالب آ گیا۔ این یقتلوا ای قصاصا من غیر ظلم ان افردوا القتل من غیر صلب، کہ انہیں جو ہے وہ یا تو یہ ہے کہ قتل کیے جائیں گے، یعنی قصاص میں بغیر صلب کے، کہ جب بغیر سولی چڑھانے کے،
اگر انہوں نے صرف قتل ہی کیا ہے. او یسلبو ای یسلبو مال قتل، یعنی قتل کے ساتھ جو ہے وہ انہیں سولی چڑھایا جائے گا. کب؟ ان قتلوا وحظ المال، جب وہ ڈاکو جو ہے وہ قتل بھی کرتے ہیں اور مال بھی مقتولین کا مال بھی لے لیتے ہیں، تو انہیں جو ہے وہ لٹکا دیا جائے گا. وللفقهاء خلاف فی ان یقتلوا ویسلب، اور فقہا کا جو ہے وہ اختلاف ہے اس بات میں کہ قتل اور اس کے بعد سولی چڑھانے میں، یا پہلے قتل کیا جائے گا اور سولی چڑھایا جائے گا، او یسلب حیا، یا زندہ جو ہے اس کو سولی چڑھایا جائے گا، وہ یترک اور چھوڑ دیا جائے گا یہاں تک کہ مر جائے، اور یا یہ ہے کہ او یطعن حتی یموت، یا اس کو اس وقت تک جو ہے وہ نیزے مارے جائیں کہ یہاں تک کہ وہ مر جائے. تو اس بات میں جو ہے وہ فقہا کا آپس میں اختلاف ہے. یعنی شوافی کے نزدیک اس بات میں تو اتفاق ہے کہ قتل اور سلب جو ہے جو سولی ہے، اس میں جو ہے وہ جمع کیا جائے گا جب کسی کو وہ قتل کریں اور اس کا مال لے. لیکن سولی چڑھانے کی کیفیت میں اختلاف کیا گیا ہے. بعض یہ کہتے ہیں کہ پہلے جو ہے وہ قتل کیا جائے اور پھر اس پر جو ہے وہ اس کو سولی چڑھایا جائے، جنازہ پڑھ کے اس کے بعد اس کو سولی چڑھایا جائے. اور بعض کہتے اس طرف گئے ہیں کہ اسے جو ہے زندہ ہی سولی چڑھایا جائے اور پھر جو ہے وہ اسے نیزہ وغیرہ مار دیا جائے. او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، یا یہ کہ ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں خلاف جانب سے کاٹ دیے جائیں گے. اے تقطع ایدیہم الیمن، ان کے دائیں ہاتھ، وارجلہم الیسرا، اور ان کے بائیں ہاتھ کاٹے جائیں گے. ان اخذ المال، یہ اس وقت ہے کہ جب وہ مال بھی لیں، جب وہ مال لیں صرف، ولم یقتلوا، اور لوگوں کو قتل نہ کرے. او ینفوا من الارض، او ینفوا من بلد الى بلد، یا جو ہے انہیں زمین سے جو ہے وہ در بدر کر دیا جائے، یعنی ایک شہر سے دوسرے شہر میں جو ہے وہ نکال دیے جائیں. بحیث لا یمکنون من القرار، لا یمکنون من القرار، تاکہ وہ قرار ان کے لیے ممکن نہ ہو، فی موضع کسی جگہ میں. ان اقتصروا علی الاخافۃ، اگر وہ صرف ڈرانے پر اقتصار کریں، یہ صورت کے اندر ہے. اور یہ جو اوپر تفسیر بیان کی ہے یہ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک ہے. باقی ائمہ کے نزدیک ہے کہ ان کو ایک شہر سے دوسرے شہر کی طرف کیا کیا جائے گا؟ نکالا جائے گا. اور فسر ابو حنیفہ النفی بالحبس، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے نفی کی تفسیر جو ہے وہ حبس کے ساتھ کی، انہیں قید کر دیا جائے گا. وَأَوْفِ الْآيَةِ عَلَى هَذَا التَّفْصِيلِ، اور او اس آیت کے اندر اسی تفصیل پر ہے. او اختیار کے لیے نہیں ہے کہ انہیں صرف یہ کام کرنا ہے، بلکہ یہاں پر جو ہے وہ او اسی تفصیل پر ہے کہ اگر وہ صرف قتل کریں تو انہیں قتل کیا جائے گا، اگر قتل کے ساتھ مال بھی لیں تو انہیں سولی بھی چڑھایا جائے گا قتل کے ساتھ، اگر وہ صرف مال لیں تو ان کے جو ہے وہ ہاتھ پاؤں خلاف جانب سے کاٹے جائیں گے، اور اگر وہ صرف ڈرائیں تو انہیں جو ہے وہ باقی ائمہ کے نزدیک جو ہے وہ در بدر ملک بدر شہر بدر کر دیا جائے گا، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک انہیں قید کیا جائے گا یہاں تک کہ وہ توبہ کر لیں. وقیل انه للتخییر والامام محیر بین هذه العقوبات فی کل قاطع الطریق، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ تخییر کے لیے ہے، اختیار کے لیے ہے، او جیسے کہ اپنے اصل معنی میں ہے، اور امام اور قاضی اور حاکم کو یہ اختیار دیا گیا ہے ان تمام عقوبات کے اندر ہر ڈاکو پہ کہ جس ڈاکو کو میں سے جو سزا دینا چاہے وہ دے سکتا ہے. لیکن پہلی بات صحیح ہے.
ذالک لہم خزی فی الدنیا ای ذل و فضیحۃ، ذلت اور فضیحت ہے دنیا میں ان کے لیے، ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم لعظم ذنوبہم، ان کے گناہ کے بڑا ہونے کی وجہ سے تو ان کے لیے عذاب بھی بڑا ہوگا۔ الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیہم، استثناء مخصوص بما وحق اللہ تعالی ويدل عليه قوله تعالی فاعلموا ان اللہ غفور رحیم۔ کہتے ہیں کہ یہ استثناء ہے لیکن یہ اس حق کے ساتھ مخصوص ہے جو اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اور اس پر جو ہے وہ اللہ کا یہ قول فاعلموا ان اللہ غفور رحیم بھی دلالت کر رہا ہے۔ الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیہم کا جو استثناء ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو یہ کتا و طوری کے ڈاکو ہیں ان کی جو 4 سزائیں بیان کر دی ہیں کہ وہ 4 قسم کے فعل کریں گے تو ان 4 قسم کی ان کو سزائیں ملیں گی۔ پھر جو ہے ان میں سے ان لوگوں کو جو ہے مستثنیٰ کر دیں ان ڈاکوؤں کو کہ جو پکڑائی دینے سے پہلے اور حکومت وقت کے ان پہ قدرت پانے سے پہلے وہ توبہ کر لیں اپنے اس گناہ سے۔ تو اس اصلاح کا تقاضا یہ ہے کہ پھر واجب یہ ہے کہ جی ان کی جو عقوبات مذکورہ ہیں، اوپر سزائیں جو گنی ہیں، وہ ان لوگوں سے معاف ہو جائیں جو قدرت سے پہلے توبہ کر لیتے ہیں، پکڑائی دینے سے پہلے توبہ کر لیتے ہیں، تو ان سے کسی چیز کا بھی مطالبہ نہ کیا جائے، نہ ان سے مال کا نہ خون کا، البتہ جو مال ان کے پاس کسی کا متعین طور پہ موجود ہو اور اس کا مالک بھی جو ہے معلوم ہو تو اس کو وہ مال لوٹا دیا جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حارثہ بن بدر کے واقعے میں جو ہے وہ یہی فیصلہ کیا تھا کہ حارثہ بن بدر نے جو ہے وہ ڈاکہ ڈالا، زمین میں فساد کے طور پہ نکلا، اور پھر اس نے جو ہے وہ توبہ کر لی اور پکڑائی سے پہلے جو ہے وہ صحیح ہو گیا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہے وہ اس کو حکم یعنی پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اس کی توبہ قبول ہو چکی ہے اور اس سے جو ہے وہ حقوق میں سے کسی چیز کا مطالبہ نہیں کیا جائے گا، اور اس کی جو ہے وہ کتاب الامان لکھتی، اس کو امان لکھ کے دے دی۔ اور علامہ بزاوی کے قول استثناء مخصوص بما وحق اللہ تعالی سے اس طرف اشارہ ہے کہ ان پر جو ہے وہ حد ساقط ہو جائے گی، یعنی اگر انہوں نے جو ہے وہ قتل کیا اور مال بھی دیا تو ویسے تو حد یہ ہے کہ اس کو قتل کیا جائے اور سولی چلایا جائے، لیکن یہ پہلے نہ پکڑا گیا اور اس وقت اس کو پکڑا گیا جب یہ توبہ طائب ہو چکا تھا اس مارکے کے بعد، تو اب حد ساقط ہو جائے گی جو اللہ کا حق ہے، اور جو بندوں کا حق ہے کہ جس کا جو آدمی مقتول ہے اس کے جو بھائی وغیرہ ہیں اور جو ان کا بال لیا ہے تو وہ لے سکتے نہیں لے سکتے، تو ان کے لیے اختیار ہے، چاہے تو قصاص لے لیں، چاہے تو معاف کر دیں، چاہے تو اپنا مال لے لیں، چاہے تو چھوڑ دیں، ان کے لیے حق ہے، ان کا حق ختم نہیں ہوگا۔ اور اس پر اللہ کا یہ قول فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو جان لو کہ بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ تو اسی کو بیان کرتے ہیں کہ اما القتل قصاصاً قتل فإلی الاولیاء، وہ اولیاء کی طرف ہے، یسقط بالتوبۃ وجوبہ، اس قصاص کا جو وجوب ہے جو شرعاً لازم تھا، جو اگر وارث بھی معاف کرتے اور ولی بھی معاف کرتے تب بھی جو ہے وہ معاف نہ ہوتا بصورت حد، تو اب اس کا جو ہے وہ وجوب تو ساقط ہو چکا ہے، لا جواز، اس کا جواز ساقط نہیں ہوا۔ وتقیید توبۃ بالتقدم من القدرت،
اور توبہ کی جو ہے وہ قید اس کو مقید کیا گیا ہے قدرت کات طریق پر تقدم کے ساتھ، کہ قدرت پکڑائی سے پہلے، پکڑائی سے تقدم توبہ کے ساتھ مقید کیا کہ پہلے توبہ کرے پکڑائی سے پہلے تو یہ جو قید ہے یدل علی انہا بعد القدرت، اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ قدرت کے بعد، پکڑ کاتے طریق کے جو ہے وہ قید ہونے کے بعد، پکڑے جانے کے بعد لا تسقط الحد، تو یہ توبہ جو ہے وہ حد کو ساقط نہیں کرے گی. وَإِنْ اسقطت العذاب، اگرچہ جو ہے وہ آخرت کا عذاب اس سے ساقط ہو جائے گا اگر توبہ صحیح کر لے. وَأَنَّ الْآيَةَ فِي قُطَّاعِ الطَّرِيقِ، اور یہ جو آیت ہے یہ فی قطاع المسلمین، مسلمانوں کے راستے روکنے والوں اور مسلمانوں پہ ڈاکہ ڈالنے والوں کے بارے میں ہے. لِأَنَّ تَوْبَةَ الْمُشْرِكِ، اس لیے کہ جو مشرک کی توبہ ہے صدر عنہ العقوبہ قبل القدرت و بعدها، اس سے جو ہے وہ عقوبت اور سزا کو قدرت سے پہلے بھی اور قدرت کے بعد بھی مٹا دیتی ہے. اس لیے کہ اگر کوئی مشرک ہے اور محارب ہے اور قاطع طریق ہے، وہ ایمان لے آتا ہے تو ایمان جو ہے وہ اہل کفر میں سے جو کام کیے ہیں ان کو مٹا دیتا ہے. تو کفر کی حالت میں کیے گئے کام جو ہوتے ہیں ان سے واجب ہونے والی جو حدود ہیں اسلام لانے کے بعد ختم ہو جاتی ہیں. تو یہ مسلمانوں کے بارے میں یا ایھا الذین آمنوا، جو مسلمان ڈاکو گے ان کے بارے میں آیت، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ ای ما تتواصلون به الی ثوابہ. وسیلہ کا معنی کر رہے ہیں یعنی وہ چیز کہ تتواصلون به، جس کے ذریعے وہ پہنچتے ہیں الی ثوابہ، اللہ کے ثواب اور انعامات کی طرف. وَالزُّلْفَى مِنْهُ مِنْ فِعْلِ الطَّاعَاتِ وَتَرْكِ الْمَعَاصِي، اور اسی کی جو ہے وہ قربت طاعت نیک کام کرنے اور گناہ چھوڑنے سے. من وصل الی کذا اذا تقرب الیہ، جب کوئی بھی کسی کے قریب پہنچتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ وصل الیہ، اور وصل الی کذا، اور اسی کے معنی زلفہ بھی ہے قربت کے معنی. وفی الحدیث الوسیلۃ منزلۃ فی الجنہ، اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ وسیلہ جو ہے وہ جنت کے اندر ایک مقام کا نام ہے. اور وسیلہ سے مراد وہ چیز جو ثواب اور جو اچھے کام تک جو اللہ تک پہنچانے والی ہو. وجاہدوا فی سبیلہ، بمحاربت اعدائہ الظاہر والباطن، تو اللہ رب العزت کے جو ظاہر اور باطنی دشمن ہیں ان کے ساتھ محاربہ اور قتال میں جو ہے وہ جہاد کرو. لعلکم تفلحون بالوصول الی اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ تک پہنچ کر کامیاب ہو جاؤ. والفوز بکرامتہ، اور اللہ کی جو ہے وہ کرامت اور عزت کی جو کامیابی جو ہے وہ تم پالو. اس سے پہلے جو ہے یہودیوں کی قباحتیں بیان کی گئی اور ان کی جو ہے اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول کی اطاعت سے نکلنا بیان کیا گیا. تو یہاں پر ایمان والوں کو یہ حکم دیا گیا کہ تم ان کے خلاف ہو جاؤ، جو وہ کام کر رہے تھے یعنی ان کی قباحتیں تھیں، ان قباحتوں سے ہٹ کے تم جو ہے وہ اللہ سے ڈرو، پرہیزگاری اختیار کرو اور وسیلہ ڈھونڈو جو تمہیں اللہ کے ثواب تک لے جائے، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرو. انہوں نے جہاد سے انکار کیا تھا، تم ایسا نہ کرو. لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ.
ان الذین کفروا لو ان لهم ما فی الارض، بے شک وہ لوگ جو کافر ہوئے، لو ان لهم ما فی الارض من صنوف الاموال، اموال کی جتنی صنفیں ہیں اگر ساری کی ساری ان کی ہو جائیں، جو کچھ زمین میں ہے، جمیعاً سارا کا سارا، ومثلہ معه، اور اس جیسا اور بھی ہو، لیفتدوا به ای لیجعلوه فدیۃ لانفسہم، اور اس تمام مال کو جو ہے وہ اپنی جانوں کا فدیہ بنا دیں، من عذاب یوم علی، قیامت کے دن سے بچنے کے لیے، واللام متعلقۃ بمحذوف، تستدعیہ لو، اذ التقدیر، کہتے کہ لام جو ہے وہ ایک محذوف کے متعلق ہے، جس محذوف کا تقاضا لو کر رہا ہے، اذ التقدیر اس لیے کہ تقدیری الگ طرح بنتی ہے، لو ثبت ان لهم ما فی الارض، کہ اگر یہ بات ثابت ہو جائے کہ جو کچھ جو ہے وہ ان کے لیے، جو کچھ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اور اس جیسا انہی کے لیے ہو، وہ توحید الضمیر فی بھی، اور بھی کے لیے یفتدوا بھی کی جو ضمیر ہے اس کو جو واحد لایا گیا ہے، حالانکہ والمذکور شیان چیزیں دو ہیں، مثلہ معه اور ما فی الارض، اما لاجرائی مجرى اسم الاشارت فی نحو قولہ تعالی عوان بین ذلک، یا تو اس کو جو ہے اس میں اشارہ کے قائم مقام کیا گیا ہے اور ایک ہی ضمیر سے دونوں طرف اشارہ کر دیا مذکر واحد کی ضمیر سے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ قول عوان بین ذالک کے اندر تھا کہ وہاں پر بھی پیچھے دو چیزیں تھی، گائے جو ہے وہ نہ بہت زیادہ عمر کی ہو نہیں بہت چھوٹی ہو، دو باتوں میں سے عوان بین ذالک کہا گیا، او لأن الواو فی ومثلہ، یہ مثلہ کے اندر جو ضمیر ہے مع کے معنی میں ہے، واو جو ہے مثلہ میں جو واو ہے وہ مثلہ جو سے پہلے واو ہے، واو میت کے معنی میں ہے، جب یہ مع مثلہ تو پھر یہ ایک شے بن جائے گی مل کر۔ تو یہاں پر ایک تو بھی کی ہو ضمیر پہ جو ہے وہ بات کی کہ ہو ضمیر کو واحد لایا گیا ہے، حالانکہ پیچھے دو چیزیں ہیں، ما فی الارض اور مثلہ معه، تو واحد ضمیر کو لوٹایا جا رہا ہے تثنیہ کی طرف، پیچھے مرجع جو ہے وہ دو ہیں، تو اس کا جواب دو جواب دے دیے کہ یا تو اس میں اشارہ کے قائم مقام ہے، جیسے کہ اللہ کے قول عوان بین ذالک میں واحد کا اشارہ دو چیزیں لوٹایا گیا ہے، یا یہ ہے کہ ومثلہ میں جو واو ہے یہ مع کے معنی میں، مع مثلہ تو پھر جو ہے وہ مع مثلہ معه، تو پھر یہ پھر ایک ہی چیز بن جائے گی، اور پھر ہو کی ضمیر جو ہے وہ واحد ہو تو اس پہ بھی اعتراض نہیں ہوگا، تو گویا کہ اس اعتراض کا جائزہ دیا۔ اور اس صورت کے اندر جو اگلا معه ہے وہ تاکید ہوگا، اور ترکیبی لحاظ سے دوسری یہ بات کی کہ لیفتدوا کا جو لام ہے یہ فعل معذوف کے متعلق ہے، اور یہ اس فعل معذوف کے متعلق ہے جس فعل معذوف کا تقاضا جو ہے وہ کلمہ لو کر رہا ہے، اس لیے کہ حرف شرط جو ہوتا ہے وہ لفظ یا تقدیراً فعل کا تقاضا کرتا ہے، تو لو ثبت ان لهم ما فی الارض، تو یہ ثبت فعل کے متعلق ہوگا لیفتدوا۔ ما تقبل منہم، جواب لو کا جواب ہے کہ پھر یہ چیز ان سے قبول نہیں کی جائے گی، یہ فدیہ، ولو بما فی حیزہ خبر،
اور کہتے ہیں کہ اگرچہ یہ خبر کی جگہ پہ ہے، خبر انا کی خبر کی، والجملة تمثيل للزوم العقاب لهم وأنه لا سبيل لهم إلى الخلاص، اور جملہ جو ہے وہ ان کافروں کے لیے عذاب کے لزوم کی تمثیل ہے، اور اس بات کی تمثیل ہے کہ ان کے لیے کسی قسم کی جو ہے خلاصی کا کوئی سبب نہیں ہوگا، کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ تمثیل اس طرح ہے کہ ان کو گویا کہ اس آدمی کے ساتھ تمثیل دی گئی ہے جس کے پاس اتنا زیادہ مال ہو اور وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ فدیہ دے کے بچانا چاہے تو وہ نہیں بچ سکتا، تو یہ بھی کسی صورت اندر بچ نہیں سکیں گے۔ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جملتان عند سيبويه والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، یہاں تک جو ہے وہ ابھی قطاع الطریق کا جو ہے وہ حکم ذکر کیا، تو یہاں سے چور کے حکم کے بارے میں جسی جیسا ایک فعل ہوتا ہے اس کا حکم بیان کر رہے۔ سیبویہ کے نزدیک یہ دو جملے ہیں، پہلا جملہ جو ہے وہ خبریہ ہے اور جس میں جو ہے مبتدا کی خبر کو حذف کیا گیا ہے کہ السارق مبتدا اور واو عاطفہ اور السارقہ اس پہ معطوف ہے، سارقہ کا جو ہے وہ سارق پہ عطف کیا گیا ہے اور خبر معذوف ہے، یعنی حکم السارق والسارقۃ ثابت فیما یتلی علیکم، اور دوسرا جملہ اللہ کا قول فاقطعوا ایدیہما، اور یہ جملہ جو ہے وہ اس حکم میں مقدر کا بیان ہے، جو حکم یہاں پر مقدر ہے۔ تو سیبویہ کے نزدیک دو حکم ہیں، ایسے تقدیر فیما یتلی علیکم، السارق والسارقۃ حکمہما، ان طرح کا یہ حکم جو ہے حکم سارق والسارقۃ ثابت فیما یتلی علیکم، وجملۃ عند المبرد، اور مبرد کے نزدیک صرف یہ ایک ہی جملہ ہے۔ کے نزدیک جب صرف جب یہ دو جملے ہیں تو پھر فا جو لایا گیا ہے تو اس بات پر دلالت کرنے کے لیے لایا گیا ہے کہ تاکہ پتہ چلے کہ جملہ ماقبل کے ساتھ مرتب ہے، کوئی غیر نہیں اور سجنبی نہیں ہے، بلکہ اس دوسرے جملے کو پہلے جملے کے بیان کے طور پہ لایا گیا ہے۔ اور مبرر کے نزدیک جو یہ ایک ہی جملہ ہے کہ جی السارق مبتدا ہے اور اس کا قول فاقطعوا ایدیہما خبر ہے، اور فا پھر یہ کہ خبر میں کیوں داخل ہوئی، تو فا خبر میں اس لیے داخل ہوئی کہ یہ شرط کے معنی کو متضمن ہے، اس لیے کہ اس میں الف لام جو ہے وہ موصولہ ہیں، السارق الذی سرق، الذی سرقت، اور فاقطعوا ایدیہما اس کی خبر بنے گی۔ معنی یہ ہے کہ الذی سرق واللتی سرقت فاقطعوا، امام سیبویہ نے جہاں پر جو خبر کو معذوف مانا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جملہ انشائیہ کے خبر بننے سے ہٹتے ہیں کہ جملہ انشائیہ کی خبر نہیں بنایا انہوں نے، اس لیے کہ جو ہے جملہ انشائیہ خبر نہیں بنتا، مگر یہ کہ کچھ مضمون نکالا جائے اور تعبیل وغیرہ کی جائے، اس لیے انہوں نے اس کو دو جملے بنایا ہے۔ وجملة عند المبرد فالفاء للسببية، فا سببیہ ہے، دخل الخبر یہ خبر پر داخل ہوئی ہے،
لتضمنها معنی شرط کے معنی کو اس کے شامل ہونے کی وجہ سے. اذ المعنی معنی یہ کہ والذی سرق والذی سرقت وقریہ بالنسب اور اس کو نسب کے ساتھ ہی پڑھا گیا ہے. والمختار فی امثالہ اور اس جیسی جملوں کے اندر یہی پسندیدہ ہے اس لیے کہ لأن الانشاء لا یکو خبرا انشاء جو ہے یہ خبر نہیں بن سکتی الا باذبار او تعویل مگر اضمار اور تعویل کے بعد. تو دوسری قرار کے اندر والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما والسرقۃ اخذ مال الغیر فی خفیۃ خفیہ اور چھپی جگہ سے جو ہے وہ کسی غیر کا مال لینا. وانما توجب القطع اذا كانت من حرز یہ قطع کو تب واجب کرتا ہے کہ جب کسی محفوظ جگہ سے مال لیا جائے. والماخوذ ربع دینار اور جو لیا گیا مال ہو وہ 4 دینار ہو او ما یساویہ یا اس کے برابر ہو لقول علیہ الصلوۃ والسلام القطع فی ربع دینار فصاعدا کہ ہاتھ کا جو کاٹنا ہے وہ 4 دینار یا سے زیادہ میں ہے. وللعلماء خلاف فی ذلک للاحادیث ورد فیہ اور علماء کا جو ہے اس میں اختلاف ہے ان احادیث کی بنا پر جس میں وارد ہوئی ہیں. اور وقد استقصیت الکلام فیہ فی شرح المصابیح کہتے کہ اس بات میں جو ہے وہ میں نے مصابیح کی شرح کے اندر کلام جو ہے وہ بڑی تفصیل سے کیا ہے. والمراد بالایدی الایمان والمراد بالایدی الایمان اور ہاتھوں سے جو ہے وہ دائیں ہاتھ مراد ہیں. ویؤیدہ قراءۃ ابن عباس اور اس کی جو ہے وہ تائید ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قراءت کرتی ہے. انہوں نے قراءت کی ہے ایمانہما فاقطعوا ایمانہما ولذالک اسی وجہ سے یعنی ایدی سے ایمان مراد ہے دائیں تو اسی وجہ سے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ساغ وضع الجمع موضع المثنى تثنیہ کی جگہ جو ہے وہ جمع رکھا اس کی گنجائش نکل گئی. کما فی قولی تعالی فقط صغت قلوبکما جیسے کہ اللہ قول فقط صغت قلوبکما میں ہے اکتفاء بالتثنیۃ المضاف الیہ یعنی قلوبکما تم دو عورتوں کے دل تو دو عورتوں کے 2 دل ہوتے ہیں. فقط صغت قلوب کے بجائے قلباکما ہونا چاہیے تھا. اور فاقطعوا ایدیہما سارق سارقہ 2 ہیں فاقطعوا ایدیہما کے بجائے فاقطعوا یدیہما تم دونوں کے ہاتھ کاٹے جاتے تو 2 ہاتھ. تو کہتے ہیں کہ اب جمع کو لایا گیا تثنیہ کی جگہ وجہ اکتفاء بتثنیۃ المضاف الیہ مضاف الیہ کی تثنیہ پر اکتفا کرتے ہوئے. ایدیہما آگے ہما تثنیہ ہے قلوبکما کما تثنیہ ہے تو مضاف الیہ کی تثنیہ مثنی ہونے پر جو ہے وہ اکتفا کر لیا کہ وہ تثنیہ ہے تو اسی پہ اکتفا کر لیا کہ یہاں پر 2 آدمیوں کے یہ ہاتھ مراد ہیں. والید اسم تمام العضو اور ہاتھ کہتے ہیں کہ پورے حصے کو کہتے ہیں تمام الید یہ انگلیوں سے لے کے انگلیوں کے پوروں سے لے کے یہ کندھے تک جو پورا بازو ہے اس کو ید کہا جاتا ہے عربی کے اندر. ولذالک ذهب الخوارج الى ان المقطع والمكب والمكب اسی وجہ سے جو ہے وہ خوارج اس طرف گئے ہیں کہ جو مقطع ہے جو جگہ کاٹی جائے گی وہ مکب ہے یعنی جو کندھے جہاں سے شروع کندھا جہاں سے شروع ہوتا ہے کندھے کے پاس سے جو ہاتھ کاٹا جائے. والجمہور علی انہ الرسخ اور جمہور کے نزدیک جو ہے یہ رسخ گھٹا ہے جہاں پر جہاں سے اردو والا ہاتھ ختم ہوتا ہے اور پیچھے جو ہے وہ ہڈی ہے تو اس جگہ سے کاٹا جائے جہاں سے بازو شروع ہوتا ہے. لأنہ علیہ الصلاۃ والسلام
اتی بسارق فامر بقطع یمینہ منہ، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے وہ لایا گیا، چور لایا گیا، آپ نے جو ہے وہ اس کے دائیں ہاتھ کے کاٹنے کا جو ہے وہ حکم دیا، منہ اسی رسغ سے، یعنی آپ نے جو ہے وہ پورا ید مراد نہیں لیا۔ جزاء بما کسبا نکالا من اللہ منصوبان، نکالا من اللہ جو ہے یہ منصوب ہے، منصوبانی علی المفعول له، یہ دونوں جو ہے وہ جزاء بما کسبا نکالا من اللہ، یہ دونوں منصوب ہیں یا تو مفعول له ہونے کی وجہ سے یا مصدر ہونے کی وجہ سے، یعنی مفعول مطلق من غیر لفظ ہی، من غیر لفظ الفعل کی وجہ سے، اس لیے کہ معنی کے اندر یہ برابر ہیں، اس لیے کہ جو قطع ہے اس پر جو ہے فقط دل کر رہا ہے، قطع جو ہے یہ بھی ایک قسم کی نکال ہے اور جزا ہے۔ معنی یہ بنے گا کہ تو معنی بنے گا جازوہما جزاء ونکلوا بہما نکالا، جازوہما بقطع الایدی ونکلوا بہما نکالا، اور نکال ایسا عذاب ہوتا ہے کہ جو غیر کے لیے عبرت ہوتا ہے۔ وَدَلَّ عَلَى فِعْلِهِمَا فَقْتَهُ، تو ان دونوں کے فعل پر جو ہے وہ فقتہ دل کرتا ہے، بئی معنی کہ فقتہ جو ہے یہ بھی ایک قسم کی سزا، نکال اور جزا ہے۔ اور واللہ عزیز حکیم، اللہ پاک جو ہے وہ غالب ہیں اپنے معاملات میں، حکیم یعنی حکمت والے ہیں۔ فمن تاب، اور جو من السراق، چوروں میں سے جو توبہ کر لے، من بعد ظلمہ ای سرقتہ، یعنی چوری کے بعد، ظلم یہ بھی چوری بھی ظلم ہے، واصلح امرہ، اور اپنا کام جو ہے وہ سیدھا کر دے، بالتفصی من التبعات ولازم علی ان لا یعود الیہا، یہ عزم کر لے کہ وہ دوبارہ یہ کام نہیں کرے گا۔ تو فإن اللہ یتوب علیہ، تو اللہ اس پہ جو ہے اس کی توبہ قبول کرے گا، ان اللہ غفور رحیم، اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ یقبل توبتہ فلا یعذب فی الآخرہ، آخرت کے اندر سے عذاب نہیں دے گا، توبہ قبول کرے گا۔ اما القطع فلا یسقط بها، اس توبہ سے جو ہے وہ اکثر مفسرین کے نزدیک اور فقہا کے نزدیک اس کی جو ہے وہ قطع ساقط نہیں ہوگا، لأن فی حق المسروق منہ، اس لیے کہ جس سے چوری کی اس کا اس میں حق ہے اور وہ معاف نہیں ہوگا۔ تو یعنی اس توبہ کے ذریعے اور اللہ کے اس قول کے ذریعے فإن اللہ یتوب، یا ان اللہ غفور رحیم، اس سے جو ہے وہ اس کا قطع ساقط نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ ان اللہ غفور رحیم کا تعلق جو ہے وہ اللہ کے حقوق کے ساتھ ہے، اور جو آدمیوں کے حق ہیں وہ توبہ سے ساقط نہیں ہوتے، اور یہاں پر چوری میں جو قطع ہے یہ مسروق منہ کا حق ہے، لہذا توبہ سے ساقط نہیں ہوگا، تو مسروق منہ کے حق کے لیے قضاءً اس کا حق کاٹا جائے گا۔ اور مجاہد رحمۃ اللہ سے تو یہ روایت ہے کہ جی جب چور کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے تو یہی اس کی توبہ ہوتی ہے، جب اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے تو گویا کہ اس کو توبہ حاصل ہو جاتی ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ قطع جو ہے یہ گناہ کی سزا ہے، اللہ کے قول جزاء بما کسبا نکالا من اللہ سے، تو قطع کے بعد یہ توبہ ضروری ہے، اور اس کی توبہ یہ ہے کہ وہ اپنے گزرے کام پر ندامت کرے
اور آئندہ جو ہے وہ اس کو کبھی بھی نہ کرنے کا ارادہ کرے۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔